شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مجموعی خوشحالی، قانون کی حکمرانی اور آزاد خارجہ پالیسی کسی بھی ملک کی قومی سلامتی کے اہم عناصر ہیں۔ وزیر خارجہ نے مستحکم خارجہ پالیسی پر عمل درآمد کے لیے اقتصادی استحکام کے حصول پر زور دیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے معیشت کے پیداواری شعبوں میں مؤثر پالیسیوں کی بدولت روزگار کے 55 لاکھ سے زائد مواقع پیدا کیے ہیں۔ عالمی توانائی کا ادارہ بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں سے نمٹنے کے لیے آج ٹوکیو میں ہنگامی اجلاس کر رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مکمل خوشحالی، قانون کی حکمرانی اور آزاد خارجہ پالیسی کسی بھی ملک کی قومی سلامتی کے اہم عناصر ہیں۔ انہوں نے 2 روزہ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ غیر مساویانہ ترقی، امیر اور غریب کے درمیان بڑھتے ہوئے فرق اور مٹھی بھر با اثر طبقے کی جانب سے وسائل پر قبضے سے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آزاد خارجہ پالیسی کے بغیر ملک اپنے عوام کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت آزاد خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بلاک کی سیاست کا حصہ نہیں بنی۔ حکومت کو ملنے والے دھمکی آمیز خط کا تذکرہ کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ کسی کو کبھی اس طرح سے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے ماضی میں تنازعات کا حصہ بننے کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے غیر ملکی امداد حاصل کرنے کے لیے اپنے عوام کے مفادات پر سمجھوتا کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بین الاقوامی سطح پر دھڑے بندی کی سیاست کی قائل نہیں ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے افسروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئے پاکستان میں خارجہ پالیسی کا نصب العین قومی مفادات کو اولین ترجیح دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت غیر ممالک سے اختلافات کو ہوا دینے کے حق میں نہیں ہے، لیکن وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ قومی خود مختاری اور سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ نے خارجہ پالیسی کے ضمن میں حکومت کے کئی اقدامات کا حوالہ دیا، جن میں اقتصادی سفارتکاری، افریقہ کے بارے میں پالیسی کو روبہ عمل لانا، وسط ایشیا نصب العین پالیسی اور اسٹریٹجک مواصلات ڈویژن کا قیام شامل ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے آج پاک فوج کے ان سپاہیوں کے اہل خانہ کو ٹیلی فون کیا جو گزشتہ ماہ سبی اور باجوڑ میں دہشت گردی کے مختلف حملوں میں شہید ہو گئے تھے۔ صدر نے مادر وطن کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے فوجیوں کی قربانی کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے حوالدار عبداللطیف، نائب صوبیدار اشتیاق احمد، نائک وحید اللہ، سپاہی عبدالجمال، سپاہی سبطین حیدر اور سپاہی کامران خان کے اہل خانہ سے بات چیت کی۔ صدر نے شہداء کے درجات کی بلندی اور غمزدہ خاندانوں کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے گزشتہ 3 سال میں زراعت، صنعتوں اور تعمیرات سمیت معیشت کے پیداواری شعبوں کے لیے پالیسی میں تبدیلیوں کی وجہ سے ملازمتوں کے 55 لاکھ سے زائد مواقع پیدا کیے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ 11 لاکھ پاکستانی روزگار کے لیے بیورو آف امیگریشن کے ذریعے بیرون ملک بھی گئے ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ ہماری حکومت میں روزگار فراہم کرنے کی شرح مسلم لیگ نون کی سابقہ حکومت کے مقابلے میں 62% زیادہ ہے۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف کی شاندار کامیابی پر وزیر اعلیٰ اور خیبر پختونخوا کے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بلدیاتی انتخابات میں 65 میں سے 30 نشستیں حاصل کیں۔ پرویز خٹک نے کہا کہ ان نتائج کا ملک میں آئندہ ہونے والے عام انتخابات پر اثر پڑے گا۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے وزیر اعلیٰ سردار عثمان خان بزدار کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ توانائی کا عالمی ادارہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے آج ٹوکیو میں ایک ہنگامی اجلاس کر رہا ہے۔ تیل استعمال کرنے والے بڑے ممالک تیل کی قیمتوں میں کمی کے لیے امریکہ کی جانب سے مئی میں تیل کی بڑے پیمانے پر فراہمی کے آغاز کے علاوہ اسٹریٹجک ذخائر سے تیل کی نئی سپلائی جاری کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔
خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.